مرن تو اگے مر گئے باہو تا مقصد حد آیا۔ رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ نفس تو ہی کہتا ہے کہ تو حج کرنے جائے گا، تو بیمار ہے، تیرا خرچہ بھی بہت ہو جائے گا۔ شریعت کے احکامات کے آگے جھکنا پڑتا ہے اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ دنیاوی طور پر بھی دیکھیں کتنی سخت ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، پھر دکان چلتی ہے، پھر اپنا افسر راضی ہوتا ہے، نفس تو سستی کا مشورہ دیتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ابی حاتم باہو بہت مشہور ہے، پنجابی شاعر ہیں آپ اور عالم بھی بہت بڑے تھے۔ 140 کتابیں لکھی ہیں آپ نے تصوف پر۔ آج سے تقریباً کو 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں اور با کرامت اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کو اشعار اس کا ترجمہ بھی سناتے ہیں، پہلے ایک ان کی مختصر کرامت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ راستے میں کہیں آرام فرما تھے تو غیر مسلموں کا گروہ وہاں سے گزرا، تو کسی نے استغفر اللہ حقارت کے ساتھ آپ کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ راستہ بتاؤ۔ آپ نے اٹھتے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنا پڑھنا تھا کہ وہ جتنے بھی غیر مسلم تھے سب نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ راستہ دیکھنا چاہتے تھے نا، آپ نے راستہ دکھا دیا، آخرت کا راستہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، فکر آخرت میں ڈوبا ہوا ہے، اور باطن کی اصلاح، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مضامین اس میں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت اور پیر و مرشد کی محبت میں تو آپ ڈوبے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آج بھی ان کے بہت ہی صوفیانہ اشعار سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ سنیا سخن گیاں کھلکھی گیاں کھل اکھی اساں چت مولا ول لایا سبحان اللہ۔ کیتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عشق کمایا ہو۔ مرن تو اگے مر گئے باہو مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت تھی، اور آپ پیر و مرشد کی بیعت کے لیے جھنگ سے دہلی گئے تھے، اور پیر و مرشد بھی مرشد کامل تھے۔ انہوں نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اس حلیے کا ایک شخص آ رہا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ نے بیعت کی اور پھر بڑے مقامات پائے۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں سنیا سخن گئیاں کھلکھیں۔ جب میں نے پیر صاحب کی یہ بات سنی میری تو آنکھیں کھل گئیں۔ اساں چت مولا ول لایا ہو، پھر میں نے اپنا دھیان اپنے رب کی طرف لگا دیا۔
پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی، کیتی جان حوالے رب دی، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مقصد ہت آیا ہو۔ یعنی اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت کے احکامات کے آگے جھکنا پڑتا ہے اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ نفس تو برائی کا مشورہ دیتا ہے، نفس تو سستی کا مشورہ دیتا ہے، نفس تو کہتا ہے کہ تو اب سردی لگ رہی ہے کیسے وضو کرے گا، نفس کہتا ہے تو تھکا ہوا ہے تو نماز کیسے پڑھے گا، نفس تو کہتا ہے کہ اتنا مال زکوٰۃ میں دے گا، اتنا، یہ تو لاکھوں کروڑوں کا حساب بن گیا، نفس تو کہتا ہے کہ تو کیوں کسی کی عزت کرتا ہے، نفس تو ہی کہتا ہے کہ تو حج کرنے جائے گا تو بیمار ہے، تیرا خرچہ بھی بہت ہو جائے گا، نفس نے تو یہی کہنا ہے۔ تو نفس کی نہیں ماننی، اللہ رسول کی ماننی، اور اپنے آپ کو مارنا ہے۔ اپنے آپ کو ماریں گے تو منزل پائیں گے۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے کہاں غاروں میں اور چٹانوں میں اور صحراؤں میں اللہ کی یاد کی، وہاں عبادتیں کیں، ان کی عبادتوں کی اور نیکیوں کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، ان کے آستانے پر حاضریاں دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، مرن تو اگے مر گئے باہو، تاں مقصد ہت آیا ہو۔ ویسے دنیاوی طور پر بھی دیکھیں کتنی سخت ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، پھر دکان چلتی ہے، پھر اپنا افسر راضی ہوتا ہے، رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو ہم نے سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار جو ابھی سنے، 2 اشعار، تو اس کو کسی نے اردو میں یوں وہ ٹرانسلیٹ کیا، کال سنے تو کھل گئی آنکھیں، جی اللہ سے لگایا ہو، کر دی جان حوالے اس کے اتنا عشق بڑھایا ہو، موت سے پہلے مر گئے باہو، جب کچھ مطلب پایا ہو۔ اللہ پاک مرشد کامل سے نسبت بھی نصیب فرمائے، اور مرشد کامل کے فرامین کو سننے کی، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور غفلت سے بچائے، اور مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار کر آخرت کی تیاری کر لیں۔ پھر ہمیشہ کی زندگانی ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو جاگ جائیں گے، وہ مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا نا، نیکی کی بدی کی، رب راضی ہے رب ناراض ہے، کیا ہے؟ تو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، پھر منزل ملتی ہے۔ بڑی توجہ سے پھر سنیے۔ سنیا سخن گیاں کھل اکھی، اساں چت مولا ول لایا، حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو آگے